السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت ہی کمال کا ایک وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ بہت سارے ہمارے دوستوں کا، ہماری خاص طور پر بہنوں کا یہ سوال ہوتا ہے، یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے کہ ہمارا جو بلڈ پریشر ہے کبھی تو بالکل ہی ہائی ہو جاتا ہے، بالکل کبھی جو ہے نا لو ہو جاتا ہے، تو کبھی کبھی اتنا یعنی کہ بڑھ جاتا ہے کہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری ہم نے اموات بھی ایسی سنی ہیں، ایسے واقعات سنے ہیں کہ بلڈ پریشر بڑھنے کی وجہ سے وہ بندے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو پریشان ہوتے ہیں لوگ کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے کہ جس سے ہم اپنا بلڈ پریشر جو ہے اس کو روک سکیں، اس کو جو صحیح اس کی جگہ ہے وہاں پر یہ رہے، کبھی کم بھی نہ ہو زیادہ بھی نہ ہو۔ تو انشاءاللہ یہ جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، قرآن پاک سے میں وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے جو وظائف ہوتے ہیں وہ اکثر قرآن پاک سے ہی ہم آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جو سب کتابوں سے افضل ہے، اور اس کی جو برکتیں ہیں باقی بہت ساری کتابیں ہم نے دیکھی ہیں، ان کو پڑھنے میں جو ہے وہ ہمیں کچھ نہیں ملتا، کچھ ایسی ہیں کہ جن کو پڑھنے میں ہمیں ثواب ملتا ہے، لیکن قرآن پاک سب سے عظیم کتاب ہے۔ اس کی ایک ایک لفظ پڑھنے پر ہمیں جو ہے نا، ایک ایک حرف پڑھنے پر ہمیں 10 نیکیاں مالک عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر صرف نیکیاں بھی ہمیں ملتی ہیں اور پھر اس کے بعد ہمیں شفا بھی ملتی ہے، لیکن ہم نے صرف ہمارا جو اعتماد ہے وہ ڈاکٹروں پر اور جناب دوسری چیزوں پر چلا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹروں پر بھی ہمارا جو اعتماد ہے ہونا چاہیے، لیکن سب سے جو بیسٹ اور سب سے جو بڑا عمل ہے، سب سے جو بڑا شفا والی جگہ ہے وہ ہے قرآن پاک۔ تو ہم نے قرآن پاک سے شفا لینی جو ہے وہ اللہ معاف کرے ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں کہ جو قرآن پاک پر ان کا اعتماد ہے، عمل کرتے ہیں، لیکن ہمارا کامل یقین جو ہے وہ ابھی بہت کم لوگ ہیں کہ جن کا کامل یقین قرآن پاک پر ہے۔ تو اپنا کامل یقین رکھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو میں آپ کا وظیفہ بتا رہا ہوں، آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ بلڈ پریشر انشاءاللہ آپ کی زندگی سے یہ انشاءاللہ جو مسئلہ ہے یہ ختم ہو جائے گا، یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں۔ اگر آپ کامل یقین کے ساتھ یہ جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا اس پر عمل کر لیں، انشاءاللہ نہ ہی کبھی آپ کا بلڈ پریشر بڑھے گا اور نہ ہی کبھی کم ہوگا، بالکل جو اس کا جگہ ہے انشاءاللہ اسی پر وہ رہے گا۔ تو بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے، میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو نیچے دیکھیں سبسکرائب کیا آپ کو بٹن دکھائی دے رہا ہوگا، اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو پھر آپ کو نہیں دکھائی دے گا، اگر آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو اس پر کلک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم جیسے ہی ویڈیوز اپلوڈ کیا کریں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جایا کرے، اور اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیا کرے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ نے یہ کام کر دیا ہوگا۔ تو چلیے ابھی وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، قرآن پاک کی سورہ ہے سورہ یاسین شریف، بہت ہی کمال کی یہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں وہ سورہ یاسین کو کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا یہ دل ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو وظیفہ بھی بہت ہی ہمارے لیے خوشی کی خبر ہے کہ میں آپ کو وظیفہ بھی قرآن پاک کی دل والی جو صورت ہے اس سے بتانے لگا ہوں، تو کمال کا وظیفہ ہے، اچھے طریقے سے آپ نے اس کو سننا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ قرآن پاک کی جو سورہ ہے سورہ یاسین شریف، اسے آپ پڑھتے جائیں، اس میں ایک لفظ آئے گا مبین، ٹھیک ہے، ایک دفعہ نہیں آئے گا بلکہ یہ 7 دفعہ قرآن پاک کی جو سورہ یاسین ہے اس میں 7 دفعہ مبین کا لفظ آئے گا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ جب پڑھو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، جیسے ہی مبین لفظ آئے تو اس وقت آپ نے مبین وہ والی آیت پڑھ کر آپ نے سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین جو الحمد شریف ہے اس کو آپ نے ایک دفعہ پڑھ لینا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے کنٹینیو کریں، آگے پڑھتے جائیں، اس کے بعد پھر آگے جیسے ہی مبین آئے پھر آپ نے وہاں رک کر سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آگے کنٹینیو کریں، پڑھتے جائیں، جب پھر مبین آئے تو اسی طرح 7 مرتبہ لفظ مبین آئے گا، ٹھیک ہے۔ جہاں جہاں لفظ مبین آئے آپ نے رک کر سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر اپنے پاس اپنے گلاس پانی کا رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اول آخر آپ نے درود شریف سورہ یاسین جب شروع کرنی ہے تو درود شریف سے ہی آپ نے شروع کرنی ہے، درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد سورہ یاسین شروع کریں، ٹھیک ہے۔
اچھا، جب ساتوں دفعہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر مکمل سورہ یاسین پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر، تو آپ نے اس پانی کا جو گلاس اپنے پاس رکھا ہوگا اس پر آپ نے پھونک مار دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اب جو گلاس ہے، جو پانی کا گلاس ہے، ہم نے اسے 7 دن تک استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 7 دن تک ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ وظیفہ جس کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ بھی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی کوئی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ میں سے کوئی ایسے لوگ گھر میں سے آپ دیکھیں کہ جس کے تلفظ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو قرآن پاک اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہے، جس کے تلفظ درست ہیں، تو آپ اسے کہیں کہ وہ یہ وظیفہ کرے، ٹھیک ہے۔ وظیفہ کر کے اور وہ پانی کا گلاس جو ہے وہ اسے دے دے جس کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، یعنی جو اس مرض کے اندر مبتلا ہے۔ تو آپ نے اب اس نے کیا کرنا ہے کہ اس نے وضو کر کے بسم اللہ شریف پڑھ کے اس پانی کو اپنے منہ پر جو ہے نا ایسے ہاتھ تھوڑے سے بھگے کر، ہاتھوں کو تھوڑا سا جو ہے نا آپ بھگو لیں، اور اس کے بعد اپنے منہ پر پانی جو ہے نا، اب یہ پانی آپ نے نیچے گلاس کے اندر آپ نے ہاتھ نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے، بلکہ ہاتھ کے اوپر آپ نے پانی تھوڑا سا ڈالنا ہے، اور جو پانی گرے تو وہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ایسی جگہ پر گرے جہاں آپ کے پاؤں نہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک کونے کے اندر آپ چلے جائیں، تاکہ وہ پانی جو برکت والا پانی ہوگا، اس پر پڑھائی ہم نے کی ہوگی، تو وہ پانی اگر ہم مثلا ایسی جگہ پر کریں گے کہ جہاں ہمارے پاؤں آئیں تو پھر وہ بے ادبی ہوگی۔ تو آپ نے ایسی کسی کونے پر چلا جانا ہے جہاں ہمارے پاؤں نہ آئیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے گردن کی جو گردن ہے آپ کی، وہاں پر بھی آپ نے اسے جس طرح ہم مسح کرتے ہیں اس طرح مسح بھی کر لینا ہے، اور اپنے چہرے پر بھی جو ہے نا آپ نے اسی طرح ہاتھ بھگو کر، اب اسی طرح آپ نے یہ 7 دن تک عمل کرنا ہے۔ ایک اس پانی کا گلاس پانی کم ہو جائے اس میں اور ڈال لیں، پھر کم ہو جائے اور ڈال لیں، تو ایک گلاس کو ہم 7 دن تک استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 7ویں دن پھر اول تو یہ 7 دن کے اندر آپ کو انشاءاللہ رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ 7 دن کے اندر اگر آپ کو نہیں ملتا، مثلا تھوڑا فرق پڑتا ہے یا کچھ بہتری آتی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب دوبارہ پھر جب 7واں دن ہو تو آپ نے پھر یہی وظیفہ اسی طرح کرنا ہے، یعنی سورہ یاسین کو جب مبین کا لفظ آئے تو ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے، پھر اسی طرح مبین کا، یعنی جو ہم نے پہلے جس طرح گلاس پر وظیفہ کیا تھا اسی طرح آپ نے کرنا ہے۔ اب یہ 7 دن تک، یہ آپ نے 3 ہفتے تک کرنا ہے۔ 3 ہفتے کے بعد اگر آپ کو بلڈ پریشر نظر آ جائے آپ کا کہیں بڑھتا یا کم ہوتا، تو پھر آپ بتانا، انشاءاللہ یہ کمال کا وظیفہ ہے، اور اس وظیفے سے آپ کو رزلٹ ایسا ملے گا کہ یقین مانیں آپ حیران ہو جاؤ گے، اور آپ کہو گے کہ یار واقعی قرآن پاک، اور انشاءاللہ اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو کرنا شروع کریں تو آپ کا جو اعتماد ہے، جو یقین ہے، وہ کامل ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ جب کامل یقین ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، نبی علیہ الصلاۃ کی رحمت سے، اس وظیفے کا آپ کو 100 میں سے میں کہتا ہوں کہ 100% انشاءاللہ آپ کو رزلٹ لازماً ملے گا، انشاءاللہ۔ تو آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر اسی طرح کے کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، آپ وظائف کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں بتائیے گا، انشاءاللہ آپ کو اگلی جو ویڈیو ہوگی وہ اسی ٹاپک پر ہم بنا دیں گے۔ تو ابھی اجازت آپ سے چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔